اس طریقے سے اگر آپ نے ترامیم کرانی ہے، اس طریقے سے آپ نے جمہوریت چلانی ہے تو میرے خیال میں پھر اس ہاؤس کو بند کر دینا چاہیے۔ پاکستان میں آگ لگانے کے مترادف ہے، دوسرا بنگلہ دیش کھڑا کرنے کے مترادف ہے، تو یاد رہے ان کو کہ پھر ان کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ دیکھیں، ترمیم جو ہوئی ہے یہ آپ نے بھی دیکھا کس طریقے سے ترمیم ہوئی، مطلب بچے بچے کو پتہ ہے کیا ظلم، کیا لالچ، کیا پیسے، ہر ایک چیز کا زور لگا لیا اور ترمیم کروا لی۔ تو یہ کیا جمہوریت کی کوئی کامیابی ہوئی یا کیا پاکستان کی کوئی کامیابی ہوئی؟ تو پہلے تو مطلب اس طریقے سے اگر آپ نے ترامیم کرانی ہے، اس طریقے سے آپ نے جمہوریت چلانی ہے تو میرے خیال میں پھر اس ہاؤس کو بند کر دینا چاہیے۔ دوسری بات، آئینی ترامیم جو ہے اب ایک پروسیس چل رہا تھا اور لوگوں کو کسی سیاسی کوئی مداخلت نہیں تھی اس میں، ایک سینئر موسٹ آدمی آٹومیٹیکلی چیف جسٹس بن جاتا تھا۔ ابھی اس چیز کو بھی پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، اس میں بھی سیاست آ گئی ہے۔ ابھی ہر ایک اگر جتنا بھی اچھا آدمی ہو ہمارے افریدی صاحب، لیکن پھر بھی ان کو یہ ہوگا کہ جی ان کو حکومت کی سپورٹ حاصل تھی یا فلانی پارٹی کی سپورٹ حاصل تھی تو ان کی وجہ سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں، تو وہ جو بھی فیصلے آگے کریں گے ان کے اوپر ایک چھاپ لگ جائے گی۔ تو جو چیز سیاست سے باہر تھی اس کو بھی آپ سیاست میں لے آئے ہیں، اس کو بھی آپ نے خواہ سے ایک کنٹروورشل بنا دیا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور سیاست سے الگ ہونا چاہیے، خصوصاً جوڈیشری کو۔ اگر جوڈیشری بھی آپ کی حکومت کی تابع ہو گئی پھر آپ کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جب سے کمیونیکیشن بند ہوئی ہے اس وقت سے ہماری فیصلہ سازی، اس وقت سے ہمارے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، جو نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ ہماری لیڈرشپ کو فیصلے لینے پڑیں گے۔ خان صاحب چونکہ جیل میں ہیں، ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کب تک ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ بند رہتا ہے، تو ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے، ہمیں بولڈ فیصلے کرنے پڑیں گے اور ہمیں ان فیصلوں کو امپلیمنٹ بھی کرانا پڑے گا۔ لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہاں پہ کوتاہیاں ہوئیں جس کی وجہ سے لوگوں میں بھی، اسپیشلی ورکرز میں بھی، اس وقت لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی فیصلے نہیں کر سکتی یا اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کرا سکتی۔ آئین میں تبدیلی نہیں ہوئی، آئین کا کیما بنا دیا گیا ہے، آئین کا ملیدہ نکال دیا گیا، آئین کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے۔ آگے بھی یہ سوچے 27ویں 28ویں ترمیمیں لے کے آ رہے ہیں جس میں سنا ہے کہ یہ لوگ خاص کر عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ اور کسی طریقے سے تو ان کو گلٹی کر نہیں سکتے، عدالتیں تو ان کو کوئی سزا دے نہیں رہی تھی، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سویلینز کا ملٹری ٹرائل کریں گے۔ تو اگر یہ کریں گے تو پاکستان میں آگ لگانے کے مترادف ہے، دوسرا بنگلہ دیش کھڑا کرنے کے مترادف ہے، تو یاد رہے ان کو کہ پھر ان کی بھی خیر نہیں ہوگی، خیر تو کسی کی نہیں ہوگی۔ جو ملک کا دشمن ہے وہ پھر آٹومیٹکلی میرا دشمن ہے۔ گیم یہی ہے کہ ورکر اور خان کے درمیان میں گیپ آ جائے۔ اب نیچرلی آپ عمران خان کی جو کوالٹیز ہیں، ہمارے ٹاپ رو جتنی بھی بیٹھی ہیں انکلوڈنگ مائی بردر علی محمد، اس کی میں بہت عزت کرتی ہوں، اس کو میں دعائیں بہت دیتی ہوں، لیکن وہ عمران خان تو نہیں ہے نا، وہ تو ہوگا کمزوری۔ شکر الحمدللہ ایک جو معجزہ ہوا وہ بھی عمران خان کو سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے ورکر کو متحرک کر دیا۔ ورکر اب نہ ایم این اے سے ڈرتا ہے، نہ ایم پی اے سے ڈرتا ہے، نہ انتظار کرتا ہے، غریب ہے ورکر، لیکن اس کے علاوہ اپنے خرچے پہ آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ ابھی بھی ہم پہ بہت زیادہ پریشر ہے ایم این ایز پہ، کیونکہ شکر ہے اب تو ترمیم گئی تو اب تو بہانہ بھی ختم ہے کہ آپ اسلام آباد مت آئیں۔ آپ کو پتہ ہمیں روکا ہوا تھا، ہم نہیں آ سکتے تھے، اچھا ہی ہوا ان سم سینس، ورنہ یہ جن لوگوں کو شو کازز ہوئے ہیں تو پھر ہمیں بھی ہو جاتا ہے کہ کیوں آئے ہو اسلام آباد۔ سو اب ہمارے نکلنے کا ٹائم ہے، آپس میں فیصلہ ہونا ہے کہ کس طرح نکلیں گے۔ اسد کیسر صاحب نے بھی کہہ دیا، حامد رضا نے بھی کہہ دیا، نکلیں گے تو ہم صحیح، کیونکہ اگر خان صاحب سے ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں ہے، پاکستان کے ہر قیدی کو ہے، اور وہ شاہ محمود صاحب جو بیچارہ جیل میں 1.5 سال سے وہ بھی پڑا ہوا ہے اسی سائفر کے کیس میں، اس سے تو بیٹی کو ملنے دیا، تو خان صاحب سے بہن نورین خان کو کیوں نہیں ملنے دیتے، نورین نیازی کو۔ تو اینی ویز لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از، ہم وطن کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان وطن کے ساتھ کھڑا ہے، ہم ہار نہیں سکتے، کیونکہ جو پاکستان کا دشمن ہے اس کو اللہ کبھی کامیاب نہیں کرے گا۔ یا آپ مجھ سے آج لکھا ہوا لے لیں، آج کی تاریخ میں لے لیں، پاکستان ول پراسپر، پاکستان کامیاب ہوگا، بائیڈن مر بھی جائے نا لیکن پاکستان کو ختم نہیں کر پائے گا۔